امریکہ میں قائم انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ریسرچ لیب ایڈ ڈیٹا کی رپورٹ کے مطابق پاکستان 70.3 ارب ڈالرز کے ساتھ چینی فنانسنگ کا تیسرا سب سے بڑا وصول کنندہ ہے۔ ایڈ ڈیٹا کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چین کا پاکستان میں 2000 سے 2021 تک پورٹ فولیو صرف 2% گرانٹس پر مشتمل ہے، جبکہ باقی فنانسنگ قرضے کی صورت میں ہے۔ ایڈ ڈیٹا نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے یہ نتائج 5300 سے زائد ذرائع سے ڈیٹا کا استعمال کر کے اخذ کیے ہیں۔ امریکی ریسرچ ہاؤس کے مطابق قرضوں پر اوسط سود کی شرح 3.72%، اوسط میچورٹی کی مدت 9.84 سال اور رعایتی مدت 3.74 سال تھی۔ ڈیٹا کے مطابق پاکستان میں 2000 سے 2021 کے دوران سب سے زیادہ ترقیاتی فنانسنگ توانائی کے شعبے نے حاصل کی، جس کا حصہ 40% یا 28.4 ارب ڈالر رہا، جبکہ بجٹ سپورٹ 30% یا 21.3 ارب ڈالر، مواصلات اور اسٹوریج 4% یا 9.7 ارب ڈالر کے ساتھ چینی فنانسنگ کے دوسرے اہم شعبے رہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ توانائی کا 28.4 ارب ڈالر کا پورٹ فولیو دنیا میں سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد اسی مدت میں انگولا 24.7 ارب ڈالر اور ویتنام 21.7 ارب ڈالر میں دوسری اور تیسری بڑی چینی ترقیاتی فنانسنگ کی گئی۔ پاکستان کا توانائی کا پورٹ فولیو درجنوں ممالک میں چین کے عالمی توانائی کے پورٹ فولیو کی 10.2% نمائندگی کرتا ہے۔ 2000 سے 2021 تک انتظامی لحاظ سے چینی ترقیاتی فنانسنگ کو دیکھا جائے تو 21 سالہ مدت کے دوران مسلم لیگ نون کی حکومت نے 2013 سے 2017 تک سب سے زیادہ 36.2 ارب ڈالرز کو راغب کیا۔ تحریک انصاف نے 19.6 ارب ڈالرز، پیپلز پارٹی 10.4 ارب ڈالرز اور مشرف کی حکومت کے دوران 4.1 ارب ڈالر آئے۔ اعداد و شمار کے مطابق مسلم لیگ نون کی حکومت میں سب سے زیادہ توانائی کے شعبے میں فنانسنگ ہوئی، جبکہ بجٹ سپورٹ کی مد میں پی ٹی آئی کی حکومت نے سب سے زیادہ حصہ حاصل کیا۔ 2012 میں چین پاکستان کا واحد سب سے بڑا غیر ملکی ترقیاتی فنانسر رہا، جس نے 2013 میں امریکہ کے مقابلے میں 1.6 گنا، 2016 میں 7.7 گنا اور 2021 میں 22.4 گنا زیادہ فنانسنگ کی۔ ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ 2021 تک 82% منصوبے مکمل ہو گئے اور مزید 13% پر عمل درآمد جاری ہے۔ 50 کروڑ ڈالر سے زیادہ مالیت کے 47 منصوبوں میں سے اکثریت عام بجٹ سپورٹ کی تھی۔ اس کے بعد توانائی اور بینکنگ اور مالیاتی خدمات کی تھی۔ 1 ارب ڈالر سے زیادہ کے 17 منصوبوں میں سے 6 بجٹ سپورٹ اور 5 توانائی کے شعبے رہے۔ ڈیٹا سے ظاہر ہوتا ہے کہ فنانسنگ کے سالانہ عزم کی شرح مشرف دور میں 50 کروڑ 90 لاکھ ڈالر سے بڑھ کر پی 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 کی حکومت میں 2.1 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔ نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی کے دور حکومت میں یہ 7.2 ارب ڈالر سالانہ تھی۔ پی ٹی آئی حکومت کے سالوں میں اوسطاً سالانہ وعدے 4.9 ارب ڈالرز کے تھے، لیکن یہ عام بجٹ سپورٹ قرضے کے ذریعے کار فرما تھے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 68.9 ارب ڈالرز کے کل 161 قرضوں کے ساتھ پاکستان کا پورٹ فولیو روس اور وینزویلا کے بعد دنیا میں چین کے تیسرے سب سے بڑے ملکی سطح کے قرضوں کے پورٹ فولیو پر مبنی ہے۔ 28.13 ارب ڈالرز کے ساتھ پاکستان کو چین کی جانب سے دیے جانے والے امدادی قرضے دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ اس کے بعد ارجنٹائن، ایکواڈور اور وینزویلا کا نمبر آتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ بالخصوص دونوں ممالک کے درمیان ہر موسم کی قریبی دوستی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ چین پر پاکستان کا عوامی قرضہ 67.2 ارب ڈالرز کا ہے، جو جی ڈی پی کا 19.6% ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ 2017 کے بعد سے چینی ترقیاتی فنانسنگ کا سب سے بڑا حصہ ترقیاتی منصوبوں کی بجائے بچاؤ کے قرضوں کے لیے ہے، جو سی پیک کے عروج کے دنوں میں نمایاں تھا۔